آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارے پاس پاکستانی کرکٹ سے متعلق کچھ اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو وہ کھلاڑیوں والی بات ہے جو باہر لیگز کھیلنے جاتے ہیں، ان کے این او سیز کا کیا بنا؟ ہاں، اس پر بات کریں گے۔ پھر وہ پاکستان ٹیم ایک خاص گلابی کٹ پہن رہی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اور آخر میں وہ جو چل رہا ہے آج کل ملتان سلطانز اور پی سی بی کا تنازع، خاص طور پر علی ترین کا وہ سوشل میڈیا والا رد عمل۔ بالکل، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان خبروں کی تہہ تک جائیں اور دیکھیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کھلاڑیوں کی کلیئرنس سے۔ تو شروع میں تو خبریں ایسی تھیں کہ پی سی بی وہ جو این او سی ہوتا ہے نا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جی جی۔ وہ دینے میں ہچکچا رہا تھا بگ بیش لیگ اور دوسری لیگز کے لیے۔ بابر، رضوان، شاہین، حارث رؤوف، ان سب کے نام تھے۔ ہاں، اور معاہدے بھی ہو چکے تھے ان کے۔ بالکل، اور سننے میں آیا کہ فخر زمان جیسے کھلاڑی تو ناراض بھی تھے۔ جی دیکھیں، یہ صورتحال نا کوئی نئی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی کھلاڑیوں کو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ صحیح۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ این او سی مل گیا اور پھر عین وقت پر اجازت واپس لے لی گئی۔ اوہ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو غیر ملکی لیگز ہیں نا، ان کا اعتماد خراب ہوتا ہے۔ وہ پھر سوچتی ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو سائن کریں یا نہ کریں۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ مستقبل میں پھر وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں، تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ رہا ہے۔ لیکن اب جو تازہ خبر ہے وہ تو اچھی ہے کہ پی سی بی نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ جی ہاں، اب اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا یہ صرف کھلاڑیوں کی جیت ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ دیکھیں، کھلاڑیوں کے لیے تو یہ بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے ان کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے، وہ برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن شاید یہ پی سی بی کی طرف سے پالیسی میں کچھ نرمی بھی دکھاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی بیرونی دباؤ ہو۔ اگر یہ اجازت نہ ملتی تو نہ صرف ان کھلاڑیوں کے مستقبل کے معاہدے متاثر ہو سکتے تھے، بلکہ لیگز کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے۔ بالکل تعلقات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ امید ہے مستقبل کے لیے بہتر ماحول بنے گا۔ چلیں، یہ تو اچھی خبر ہوئی۔ اب آتے ہیں ایک بالکل مختلف اور دلچسپ خبر کی طرف۔ جی 28 اکتوبر کو راول پنڈی میں میچ ہے جنوبی افریقہ کے خلاف۔ ہاں اور پاکستان ٹیم پہلی بار گلابی کٹ پہنے گی۔ یہ تو کافی نئی بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ اصل میں چھاتی کی کینسر سے متعلق جو آگاہی مہم ہے نا، اس کا حصہ بننے کے لیے ہے۔ اچھا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم تو اکثر پنک ڈے مناتی ہے، ان کے ہاں یہ روایت ہے۔ ہاں وہ تو دیکھا ہے۔ لیکن پاکستان ٹیم کے لیے یہ پہلا موقع ہے، تو یہ ایک بہت ہی قابل تعریف قدم ہے میرے خیال میں۔ کھیل کو ایک اچھے سماجی مقصد سے جوڑا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی دن لاہور میں جو پنک ریبن ہاسپٹل ہے، وہاں مفت تشخیص کی سہولت بھی ہوگی۔ یہ تو واقعی بہت اچھی پہل ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس موضوع پر جس کی آج کل سب سے زیادہ یوں کہیں کہ گرما گرمی ہے۔ جی، ملتان سلطانز والا معاملہ۔ ہاں، ملتان سلطانز کے مالک علی ترین اور پی سی بی، ان کے درمیان جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، وہ ویڈیو بھی آئی جس میں وہ کوئی نوٹس پھاڑ رہے تھے۔ جی، وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، اور اس معاملے میں نا کرکٹ کے حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شاید پی سی بی کی پالیسیوں سے پہلے ہی خوش نہیں تھے، اچھا۔ وہ علی ترین کے اس قدم کی حمایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو علی ترین کے اس عوامی انداز احتجاج پر تنقید کر رہے ہیں کہ معاملے کو اس طرح میڈیا میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اچھا، کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ پی سی بی کا جو موقف ہے اس میں بھی کچھ حیران کن باتیں ہیں۔ دیکھیں، پوری تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں آئیں، لیکن اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ شاید پی سی بی کی طرف سے بھی معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک اور کافی دلچسپ پہلو ہے جس پر کچھ تجزیہ کار بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کوئی نئی تھیوری؟ یہ ایک قیاس آرائی کہہ لیں یا ایک تجزیہ سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ شاید علی ترین خود اس فرنچائز سے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ اوہ، واقعی؟ جی، یہ نظریہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، فرنچائز چلانا مالی طور پہ آسان کام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر پی سی بی کے ساتھ مسلسل اس طرح کے تنازعات رہیں تو یہ بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ممکنہ زاویہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں۔ یعنی یہ تنازع شاید کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ جی، آج ہم نے کیا دیکھا؟ کھلاڑیوں کو باہر جانے کی اجازت مل گئی،
ٹیم ایک اچھے مقصد کے لیے گلابی رنگ پہننے والی ہے، اور یہ ملتان سلطانز PCB والا معاملہ یہ تو لگتا ہے بھی اور چلے گا۔ بالکل، اور یہ سب دیکھتے ہوئے ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے جی کہ جس طرح یہ پورا تنازع PCB اور علی ترین کا عوامی سطح پر کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان کرکٹ کی جو اندرونی انتظامیہ ہے، جو ان کا سسٹم ہے تنازعات حل کرنے کا، اس پر سوال نہیں اٹھاتا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا اس سے بہتر، زیادہ نجی اور زیادہ مؤثر طریقے موجود نہیں ہونے چاہیے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ اس پر ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔